یہ جو اعلان نبوت کے بعد 21 سال کا جو عرصہ ہے، سن 8 ہجری میں مکہ شریف فتح ہوا۔ حضور علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کے آئے۔ اس سے پہلے عرب میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی تھیں، ان تمام لڑائیوں میں یہ سب سے بڑا لشکر تھا۔ حضور جب سین حرم میں داخل ہوئے نا 10,000 کے لشکر کے ساتھ، کچھ کافروں نے کوشش کی تھی کہ ہم جو ہے وہ مزاحمت کریں گے، لیکن وہ نہ کر سکے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے۔ اور پھر وہ بڑی بڑی شکستیں اور صحابہ کرام کی میدان جنگ میں کامیابیاں بھی دیکھ چکے تھے کہ یہ وہ غلاموں کا لشکر ہے جو حضور کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو وہ حضور علیہ السلام کے اوپر تلوار ہمیں کیسے چلانے دیں گے؟ تو تمام اہل مکہ نے اپنی تلواریں پھینک دی۔ 2-4 لوگ جو ہے گنتی کے کچھ لوگ مزاحمت کی ہے انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے، لیکن پھر انہوں نے تلواریں پھینکی ہیں۔ اب سین حرم میں حضور تشریف لے آئے۔ 21 سالہ دشمنی اہل مکہ کی حضور کے ساتھ، اور کیسی دشمنی؟ بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک قید رکھا اور معاشی بائیکاٹ کیا، گالیاں دیں، ساحر کہا، مجنون کہا۔ بلال حبشی کو کون سی تکلیفیں نہیں دی گئیں، حضرت سمیہ کی کون سی تکلیفیں اور حضرت زنیرہ کو کون سی تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ تمام صحابہ کو ستایا گیا، اور پھر مکہ معظمہ میں حضور کو داخل نہیں ہونے دیا گیا جب عمرہ کرنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ یہ ایک بہت بڑا سردار تھا مکہ کا، سہیل بن عمر۔ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور نے آرام باندھا ہے، یہ سب سے زیادہ اکڑ رہا تھا کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم مر نہیں گئے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دیں۔ یہ بڑے بڑے دشمن حضور کے سامنے تھے، اور وہاں جب حضور تشریف لائے ہیں فاتح بن کے، یہ سارے یوں ہاتھ باندھ کے مجرموں کی طرح کھڑے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان مبارک بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ پھر ان کو لے جائے۔ کوئی یہاں بیٹھا ہوا ایسا شخص نہ ہو یا اللہ اس مہینے کا صدقہ اور اس فتح مکہ کے ذکر کا صدقہ جسے اس سال ہی مدینہ منورہ کی حاضری نہ ہو۔ اللہ سب کو وہاں کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ صفا کی پہاڑی پہ حضور تشریف لے گئے، اور یہ سارے مجرم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ سہیل بن عمر جس نے کہا تھا حدیبیہ کے مقام پر اپنے حرام آپ کھول دیں، آپ واپس چلے جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ سین حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ بھی حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ جانتے ہیں جب وہ حضور کے سامنے یوں گردن جھکا کے کھڑا تھا تو میرا آقا کریم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا سہیل بن عمر کیا خیال ہے، ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے اس وقت وہ بہت بڑی غلطی کی، اور اس نے کہا کہ ہم اگر آپ جائیں گے سین حرم میں تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو اس نے یوں سر اٹھایا اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں حضور اس سے چھوٹے تھے، کہا ہم نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، آپ بچپن میں بڑے کریم تھے، بڑے سخی تھے اور بڑے شفیق تھے۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ بچپن میں شفقت والے ہوتے ہیں وہ جوانی میں بھی شفقت والے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو مسجدوں میں آنے دیا کریں، ہم درس نظامی میں یہ بات پڑھتے تھے کہ جو لوگ بچپن میں نمازی بن گئے وہ بڑھاپے تک نمازی رہیں گے۔ بچپن کی عادتیں انسان کے بڑھاپے تک جاتی ہیں اور ان میں نکھار آتے ہیں۔ تو سہیل بن عمر نے کہا بچپن میں بڑے کریم تھے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا کرم بڑھ جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اے سہیل بن عمر، ہم آج بھی کریم ہیں، ہم آج بھی کریم ہیں۔ اگر تو معافی مانگنا چاہتا ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے تو پھر تو اس بات پہ خوش ہو جا، میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ کیسے بندے کو حضور معاف کر رہے ہیں۔ ایک خاتون آئی ہیں، نوجوان ہیں، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فلاں دشمن کو معاف کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بیٹا تو نے صحیح سنا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے بڑے بڑے دشمنوں کے نام گنوایا کہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو بھی مجھے پتہ چلا ہے معاف کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے معاف کر دیا۔ پھر حضور اس نے اگلی بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت بڑا آپ کا دشمن تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب اس نے 3 مرتبہ کہا
تو حضور نے فرمایا بیٹا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا تو ایک دشمن کو میرے لیے معاف کر دیں، اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو میرا گھر جو ہے وہ اجڑنے سے بچ جائے گا۔ تو ایک تاریخی جملہ حضور نے سین حرم میں اس وقت فرمایا بیٹا میں بیٹیوں کے گھر بسانے کے لیے آیا ہوں، اجاڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کسی کا گھر میرے معاف کرنے سے بستا ہے تو بیٹی تو گواہ ہو جا، میں ساری دنیا کو بیٹی کے گھر کے بسانے کے لیے معاف کر سکتا ہوں۔ ویسے تھوڑا مشکل ہے سبحان اللہ کہنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ پریشانی کیا ہوتی ہے رشتہ داروں کی، کتنے وہ ساڑی بیٹی دا رشتہ توڑوا نہ دین۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ جو لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بیچارے مہمانوں کو چھپا کے لا رہے ہیں، رشتہ داروں سے چھپا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ ہم شرارتیں کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتے رشتہ نہ کرے، وہ تو بندے ہی نہیں چنگے، ان میں تو یہ عیب ہے۔ یا ماشاءاللہ ہماری وکیل جو ہماری وکلاء برادری ہے، کچھ کام انسان کو بزنس سمجھ کے نہیں کرنے چاہیے، عبادت سمجھ کے کرنے چاہیے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، میں ایک کچہری میں تھا تو وہاں ایک خاتون اور ایک مرد کا جو ہے وہ کیس چل رہا تھا، کوئی خلا وغیرہ کا، طلاق وغیرہ کا۔ تو وہ مرد کے بچے بھی تھے تو وہ خاتون کے پاس تھے، اس نے کافی ساری چیزیں اپنے بچوں کو لے کے دیں۔ تو وہ بچے خاتون کے ساتھ جب چیمبر میں آئی نا، خاتون جب چیمبر میں آئی تو اس نے بچوں نے چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں، تو وکیل صاحب نے کہا یہ کس نے دی ہیں؟ اس نے کہا جی وہ میرے خامند نے اپنے بچوں کو دی۔ کہا اگر آپ نے اتنا قرب اختیار کرنا ہے پھر ہمارے چیمبر میں کیا کرنے آئی ہیں؟ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کس بات پہ محنت کر رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے۔ اور یہ خاص طور پہ ہمارے ہاں تویز دھاگے والے حضرات، ان کی دکانداری ہی صرف اسی بات پہ چل رہی ہے کہ کسی کو طلاق دلوانی ہے۔ یا ہمارے ہاں کوئی لڑائی چل رہی ہو میاں بیوی کی تو ہمارے ہاں جو بڑے ہوتے ہیں خاص طور پہ چودراہٹ والے لوگ کہتے اللہ کرے ان کا رشتہ ٹوٹ ہی جائے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا میں سارے جہان کو صرف اس بات میں معاف کر سکتا ہوں اگر میری امت کی کسی بیٹی کا گھر بس جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سب لوگ سنیں اور خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں سنیں، ہمارے معاشرے میں ہزاروں گھر اس لیے اجڑ گئے، ہزاروں بیٹیوں کے گھر اس لیے اجڑ گئے کہ وہاں کی نندیں نہیں چاہتی تھیں کہ ہمارے بھائی کا گھر بسے، انا بنا لی اور انہوں نے اپنے بھائی کا گھر اجاڑ کے چھوڑا۔ اور پھر ہم نے اس کا متبادل دیکھا، جب ایک بیٹی کا گھر بہنوں نے بھائی کا اجاڑا ہے پھر ان کے اپنے گھر بھی اجڑ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی، کوئی بات ایسی کر دی یا کوئی کام ایسے کر دیا کہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے میری امت میں کھڑا نہیں فرمائے گا، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا تو کون ہے، کس کی معافی مانگ رہی ہے؟ تو اس نے کہا میں ابو جہل کی بہو ہوں، اکرمہ کی بیوی ہوں، اکرمہ کی بیوی۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن مجھے سین حرم میں آ کے پتہ چلا کہ آپ نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ جب آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ میرے خاوند کو معاف کرتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو پریشان کیوں ہو رہی ہے، تو آ گئی ہے، جا میں تیرے خاوند کو معاف کرتا ہوں۔ کیسے کیسے لوگوں کو حضور نے اس موقع پہ معاف کیا۔ حارث بن حشام، یہ ابو جہل کا سگا بھائی ہے۔ حارث بن حشام ابو جہل کا سگا بھائی، یہ دوڑا ہے حضرت ام ہانی کے گھر کی طرف۔ حضرت ام ہانی حضور کی جو ہے وہ بہن تھی، تو اس گھر میں جا کے پناہ لی۔ مولا علی نے دیکھ لیا تو تلوار لے کے حضرت مولا علی جو ہے وہ پہنچے ہیں حضرت ام ہانی کے گھر کے دروازے پہ۔ تو حضرت ام ہانی نے فوراً باہر نکل کے حضور کو آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن حشام کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ کس کو؟ ابو جہل کے بھائی کو، جس نے ہمیشہ حضور کی مخالفت کی اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ جنگ مسلط کی رکھی اور بڑے بڑے ظلم کیے۔ اس کے جب کہا نا حضرت ام ہانی نے یا رسول اللہ میں نے پناہ دے دی ہے لیکن مولا علی جو ہے وہ حارث بن حشام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا مولا علی واپس آ جائیں، جس کو میری بہن نے پناہ دے دی ہے اس کو میں نے پناہ دے دی ہے۔
اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ وہ معافی چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بہنا جب آپ نے معاف کر دیا ہے تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ فتح مکہ، جب وہ سارے کفار مکہ کھڑے تھے نا حضور کے سامنے، تو حضور نے فرمایا تم دل میں کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ 21 سالہ دشمنی ہے۔ کتنے سالہ؟ 21 سالہ دشمنی ہے، اور کچھ چھوٹے لیول کی دشمنی نہیں، ان کے شہر سے ان کو نکال دیا، حضور کو، حضور کے غلاموں کو ان کے آبائی شہر سے نکال دیا، ان کی دکانوں اور مارکیٹوں پہ قبضے کر لیے، اور پھر جب وہ مدینہ منورہ آ گئے تو یہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، یہاں پر بھی مسلسل جنگیں مسلط رکھیں، کبھی کوئی جنگ ہو رہی ہے، کبھی کوئی جنگ ہو رہی ہے، 21 سالہ دشمنی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم دل میں خیال کیا کر رہے ہو اس وقت کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ شفیق ابن شفیق ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو حضور نے ساتھ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم مجرموں کی طرح نہ کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا ہے۔ آپ کبھی سیرت کتابیں پڑھ کے دیکھیں، جب حضور نے فرمایا نا 21 سالہ دشمنوں کو فرمایا نا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ ابھی وہ نظریں اٹھا رہے تھے تو ساتھ حضور نے فرمایا تم نے جو میرے صحابہ کی زمینوں پہ، دکانوں پہ، گھروں پہ قبضے کیے تھے وہ تمام چیزیں میں تم سے واپس نہیں لے رہا، وہ بھی میں تمہیں تحفے کے طور پہ دے رہا ہوں۔ صرف ایک دن میں، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں میرے آقا کریم کے، صرف ایک دن فتح مکہ والے دن جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے۔ 2000 سے زائد لوگ فتح مکہ کے موقع پر حضور کی اس معافی کو اور حضور کی اعلیٰ ظرفی کو دیکھ کے، حضور کی اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ عثمان بن طلحہ نے جب حضور نے چابی مانگی تھی ایک موقع پر، اس نے کہا جناب شکر کریں ہم آپ کو مکہ میں رہنے دے رہے ہیں اور آپ کعبۃ اللہ کی چابی ہم سے مانگ رہے ہیں، آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تھا اے عثمان بن طلحہ وہ دن میرے سامنے ہے کہ جب سین حرم کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا، یہ میری مرضی پر مشتمل ہوگا۔ حضور جب تشریف لائے تو بلال حبشی کو حضور نے بھیجا عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کی چابی لے کے، تو انہوں نے بلال حبشی کو سمجھا یہ غلام ہے، تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ تو بلال حبشی جب واپس تشریف لائے تو حضرت عمر کو حضور نے بھیجا۔ جب حضرت عمر آئے تو آپ کا ایک روب تھا، تو آپ نے گھر کے باہر آواز دی کہ اے عثمان بن طلحہ باہر نکلو، میں چابی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ گھر کے پچھلے کمرے سے دوڑ گئے، پیچھے ہمسایوں گھر میں چھپ گئے۔ تو آپ نے جب یہ آواز دی تو اس کی بیوی نے چابی نا اوپر سے پھینکی، دروازے کے اوپر سے باہر پھینکی، کہا عمر تمہیں کعبے کی چابی چاہیے نا تو یہ لے جائیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں میں کعبے کی چابی نہیں لینے کے لیے آیا، تمہارے خامد کو پتہ نہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اسے کہے کہ آرام سے باہر آئے اور چابی خود اٹھائے اور خود اٹھا کے میرے محبوب کے ہاتھوں میں دے اگر وہ اپنی جان کی امان چاہتا ہے۔ تو فاروق اعظم کو تو سب جانتے تھے، تو وہ ڈر کے مارے باہر نکلا، چابی پکڑی اور سین حرم میں آیا، آنکھیں اس کی جھکی ہوئی ہیں، چابی حضور کو دے رہا ہے۔ کتنے بڑے دشمن کو جس نے کہا تھا جی ہم آپ کو شکر کریں مکہ میں رہنے دے رہے ہیں اور آپ کعبۃ اللہ کی چابی ہم سے مانگ رہے ہیں۔ چابی جب اس نے دی نا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، حضور نے وہی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس لوٹا دی، کہا جو تم نے کیا وہ تمہارا رواج تھا، جو میں کر رہا ہوں یہ میری تربیت ہے، یہ میرا کردار ہے، یہ میرا اخلاق۔ اور پھر کیا فرمایا اے عثمان بن طلحہ قیامت کی صبح تک یہ چابی اللہ تمہارے خاندان میں رکھے گا، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ جب حضور نے یہ عام معافیوں کا اعلان فرمایا، پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، جتنے بھی فتوحات کے دروازے تھے اللہ نے وہ دروازے حضور پہ اور حضور کے غلاموں پہ کھول دیے۔ یہ فتح مکہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، جہاں آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، دشمنوں کو، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ان کو معاف کر دیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے اوپر عظمتوں کے کتنے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی یہ جو معاف کرنے والی صفت ہے، اللہ اس صفت کی جو خیرات ہے اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔